حضرت علی المرتضیٰ اپنے دور خلافت میں عدل اور انصاف خود قائم فرماتے. ایک شخص نے چوری کی اور حضرت علی کے سامنے لایا گیا اور اس کا ہاتھ کاٹا. یہ بہت عجیب واقعہ ہے. یہ تفسیر کبیر ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی، التفسیر الکبیر مفاتیح الغیب. یہ اس کی جلد نمبر 21 ہے. یہ بیروت لبنان سے چھپی ہے. سورۃ کہف آیت نمبر 11 فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. اس کے تحت وہ صحابہ کرام کی کرامتیں لکھتے ہیں، حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، حضرت علی کی. تو حضرت علی المرتضیٰ کی کرامت کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ ان کے دور خلافت میں کیا کام ہوا تھا. وَأَمَّا عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ الْكَرِيمَ فَيُرْوَىٰ أَنَّ وَاحِدًا سَرَقَ وَكَانَ عَبْدًا أَسْوَدًا فَأُوتِيَ بِهِ إِلَىٰ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. اسود غلام نے چوری کی اور چوری ثابت ہونے یا نہ ہونے کے لیے مقدمہ چلا. بات سیدنا علی المرتضیٰ کی دربار تک آئی. جب حضرت علی کے سامنے اس کو پیش کیا گیا، حضرت علی فرمان لگے فقال له اسرقت، تو نے چوری کی ہے یا نہیں کی، اپنے بارے میں بات بتا. وہ کہنے لگا نعم سرقت، جی ہاں میں نے چوری کی ہے. جب کوئی بندہ خود جرم مان لے پھر گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ اقرار حجت ملزمہ ہوتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے جب دیکھا کہ اب یہ چوری مان گیا اور معاملہ پورا ہو گیا، اب حضرت علی نے چوری کی سزا جو قرآن دیتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹو، حضرت علی نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اس کے ہاتھ کٹ گئے. فانصرف من عند علی رضی اللہ عنہ. وہ حضرت علی المرتضیٰ کی مجلس سے اٹھا اور ایک دور چلا گیا. جب وہ ایک جگہ جا رہا تھا اور وہاں پہنچا، اپنی جگہ میں کوئی مرم پٹی جو کی نہ کی، فلقیہ سلمان الفارسی وابن القراء. اسے دو شخص ملے، ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ایک ابن القراء. ان نے پوچھا اوے اللہ کے بندے کیا ہوا؟ من قطع یدک، تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ یہ تو تیرا ہاتھ کٹ چکا ہے. وہ کہنے لگا امیر المؤمنین ویسوب المسلمین وختن الرسول وزوج البطول. میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو مؤمنوں کا امیر ہے، مسلمانوں کا قائد اور سردار ہے، رسول اللہ کا داماد ہے، حضرت فاطمہ کا شوہر ہے. یہ شخص ابن القراء کہنے لگے قطع یدک وتمدحہ، اس نے تیرے ہاتھ کاٹ دیے، تو آج بھی اس کی تعریف کر رہا اور اس کے لیے پیار کے جملے کہہ رہا ہے. علی نے تو تیرے ہاتھ کاٹے ہیں، تو ہوتا تو اس کے خلاف بات کرتا، لیکن تو اب بھی اس کی تعریف کر رہا. وجہ کیا ہے؟ فقال، وہ بندہ کہنے لگا وَلِمَ لَا أَمْدَحُهُ، میں اس کی تعریف کیوں نہ کروں؟ وَقَدْ قَطَعَ يَدِي بِحَقٍّ، اس نے سچ بات پر میرا ہاتھ کاٹا ہے. میں غلط تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، شیطان نے مجھے چوری پر ابھارا، پھر میں نے اپنا جرم تسلیم کیا تو علی نے ہاتھ کاٹ کے دنیا میں سزا دی. وَخَلَّصَنِي مِنَ النَّارِ، اس کی وجہ سے اس نے مجھے جہنم سے آزاد کرا دیا. وہاں تو نہیں پوچھا جائے گا. فَسَمِعَ سلمان، جب ابن القراء پوچھ رہے تھے تو سلمان فارسی سن رہے تھے. انہوں نے کہا بندے کا اتنا بڑا تقوی، گناہ کے بعد اتنی بڑی اچھی توبہ. تو انہوں نے کیا کیا؟ فَأَخْبَرَ بِهِ عَلِيًّا رضی اللہ عنہ، حضرت علی کی خدمت میں جا کر یہ بات کر دی کہ جس کے اوپر ہاتھ جاری ہوئی تھی نا وہ اسود غلام، جی وہ ہاتھ تو کٹ گیا تھا، وہ یوں کہہ رہا ہے اور آپ کی بھی تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اب ہاتھ کٹ چکا ہے، بس جہنم سے بچ گیا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ بڑے متاثر ہوئے کہ یار وہ اب بھی اتنا اپنی توبہ پہ قائم. کہ اور اسے بلاؤ، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک شاید کوئی کام فرما دے. فدعا علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ فدعا اسودا، حضرت علی نے اس اسود کو بلایا، آ جاؤ. وہ واپس لوٹا دربار میں. ووضع یدہ علی صاعدہ، اور اس نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو حضرت علی المرتضیٰ نے اس سے کٹا ہوا ہاتھ لیا اور اس کے بازو کے ساتھ رکھ کر جوڑ دیا. وغطاہ بمندیل، اور اوپر اپنے رومال کو پھیرا. ودعا بدعوات، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگے میرے مولا ہم نے تیرا حکم پورا کیا،
لیکن یہ بندہ آج بھی اس تقوی پر بیٹھا ہے، یہ جملے کہہ رہا ہے، میرا اللہ اس کے اوپر رحمت فرما۔ حضرت علی دعا مانگتے رہے اسے واپس بھیج دیا۔ جب یہ واپس گیا اور ابھی گھر نہیں پہنچا، یہ لوگ کہتے ہیں فَسَمِعْنَا صَوْتًا مِّنَ السَّمَاءِ، یہ اس نے رومال ابھی رکھا ہوا ہے اور آسمان سے منادیاں اور ندائیں شروع ہو گئی ہیں، اوپر سے آوازیں آ رہی ہیں، ارفع الرداء عن الید، ارفع الرداء عن الید، اے اللہ کے بندے ذرا اس رومال کو کھول تو صحیح، اے رومال تو کھول۔ اس بندے نے ڈرتے ڈرتے رومال کھولا، کھولنے لگا تو یہ صحابہ کہتے ہیں فرفعنا، ہم نے کھینچ کے پورا کھول لیا کہ یار بات ہے کیا؟ فَإِذَا الْيَدُّ قَدْ بَرَأَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَجَمِيلِ صُنْعِهِ، رب العزت کے حکم سے وہ ہاتھ دوبارہ جڑ چکا تھا اور پہلے سے زیادہ خوبصورت تھا۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کے دور اقدس کی کرامت، یہ جلد نمبر 21 ہے اور تفسیر الکبیر ہے۔ یہ تفسیر الکبیر کی سورۃ کہف کی آیت نمبر 11 ہے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، جس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وصیت ہے جو معروف بیان کی جاتی ہے، مشہور، وہ بھی ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کی یہ بات بھی ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 75 ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کتنی بڑی شخصیت کے مالک ہیں۔